کہ قرآن مجید اور اس طرح کی آسمانی کتابیں جو اس سے پہلے آئی ہیں وہی گنی چنی 4-5 کتابیں ہیں جو یہ کلیم کرتی ہیں کہ ہمیں رب العالمین ایشور کی جانب سے ہم نازل ہوئے ہیں. اس کا بھیجنے اور اتارنے والا اللہ تعالیٰ اور ایک پربھو اور دیورو ہے. اور اس میں بھی تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم و صحف موسیٰ اور پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ آتا ہے جو قرآن سے پہلے آئے. یہ آسمانی کتابیں ہیں. اس میں تاریخی لحاظ سے گٹ مٹ ہو گئے، مکسنگ ہو گئے. انسانی کلام اور الہی کلام مکس اپ ہو گیا. اس لیے قرآن مجید لاسٹ ایڈیشن ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے گئے. 6666 آیات سے زیادہ ہے اور یہ 1450 سال سے زائد ہو گئے یہ کلام پاک نازل ہو کر. لیکن اس میں ایک ڈاٹ کو کوئی ایڈ نہیں کر سکتا، کوئی ایک نقطے کو نکال نہیں سکتا. کلام پاک میں ہے 19 فرشتوں کا پیرا اللہ تعالیٰ نے 19 اینجلز کو اس کی حفاظت کے لیے لگا دیا ہے انسانوں کو سمجھنے کے لیے. پھر دوسرا انتظام یہ 800 سے زائد پیجز کی یہ کتاب 800 سے زائد پیجز کی یہ کتاب ایک بچہ یا ایک بچی اس کو پوری طرح اپنے سینے میں محفوظ کرتی ہے ورڈ ٹو ورڈ. ہم نیند میں سے اگر اٹھا کر اسے پوچھیں تو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بچوں کا کمال اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑا کمال اس خالق کتاب کا ہے جس نے اپنی کتاب کہہ کر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کے ذریعے اتارا. اس طرح اس دنیا میں اس کو مٹانے کے لیے بہت سے شیطان آئے، چوپڑا آئے، رضوی آئے اور بہت سے لوگ آئے کہ بینڈ کرو. کچھ نے ڈپلیکیٹ قرآن نکال کر USSR کے آزاد ہونے کے بعد وہاں پر بھیجا، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. امریکہ کی ایک ایجنسی نے 300 سال کے کلام پاک ہر ملک سے جمع کیا اور اس کا ریسرچ کیا. لاسٹ میں اس کی جو رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ there is no change except in calligraphy. صرف لکھنے کے اسٹائل میں فرق ہے، کوئی چینج ہم نے اس میں نہیں پایا. پھر اس کے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے ورڈز ہیں، گاڈز ورڈز ہیں، اسی لیے تو یہ یاد ہوتے ہیں. یہ 800 پیج یاد ہوتے ہیں، ہم 100 پیجز ورڈ ٹو ورڈ یاد نہیں کر سکتے. پھر دوسری بات یہ کہ یہ کتاب اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے یہ واحد کتاب ہے جس کا کلیم ہے کہ تنزیل من رب العالمین. میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رب العالمین کی جانب سے آئی ہے اور دوسری کوئی کتاب کا کلیم نہیں ہے. چاہے اس کا نام مذہبی کتاب کتنی ہی پوتر ہو، ہم اس کا احترام کریں گے، لیکن وہ کتاب خود نہیں کہتی کہ میں اللہ کی کتاب ہوں یا ایشور کی کتاب ہوں. اللہ کے نیک بندوں نے جو باتیں لکھی وہ اللہ کے پروازیوں اور انہی کتاب کی تعلیمات کی اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ خدا کا ورڈ نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ یہ کتاب جب تک ہے یہ دنیا قائم ہے. یہ کتاب جب اٹھا لی جائے گی تو دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ خدا کا آخری کلام ہے. اور اسی لیے اس کو ماننے والے اور اس کو حفظ کرنے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے اللہ کے اس دنیا میں آخری میسیج ہے. جب تک ایک مومن اور مسلمان ہے یہ دنیا باقی رہے گی، اور ایک بھی مومن اور مسلمان نہیں رہے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی. اس کا واضح ثبوت سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں آیا ہے، جب مومن نہیں ہے تو میں کسی کو نہیں رکھوں گا. کتاب کو ماننے والے کی اہمیت یہ ہے. میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حفظ کا معاملہ ہے یہ اللہ کے ورڈ ہم نے انہیں یاد دلا دیے، لیکن حقیقت میں اس کا مطلب و مفہوم کے لیے اس سے ایک قدم ہمیں آگے بڑھنا ہے. وزڈم اس سلسلے میں قرآن فہمی کا کورس بھی شروع کرنے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم جو نفع بخش ہے وہ سب قرآنی علوم ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم ورڈ آف گاڈ پڑھا رہے ہیں، ورلڈ آف گاڈ نہیں پڑھا رہے. یہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کے ایک رب العالمین ہونے کی گواہی کے اس میں صرف 2 باتوں کو دلیل اور پروف کے طور پر لاتی ہے. ایک یہ کہ ورلڈ آف گاڈ، یہ دنیا پوری خدا کی دنیا ہے،
یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ تارے، یہ پہاڑ، یہ مچھلیاں، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ جانور، یہ ورلڈ آف گاڈ ہے۔ اس ورلڈ آف گاڈ کو پڑھاؤ اور پڑھنے کے بعد تم خود جھک جاؤ گے کہ یہ خدا کی تخلیق ہے۔ دوسرے یہ کہ انفس، اسے آفاق کہتا ہے، انفس یعنی انسان کا معاملہ۔ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، آج 200 سے زائد ورلڈ میں سپر اسپیشیالٹی، 200 تو میں صرف معدے کے اوپر سنا تھا کہ اسٹمک کے اوپر 200 سپر اسپیشیالٹی ریسرچ ہو رکھے گئے۔ تو یہ کیسی دنیا ہے؟ یہاں بال سے لے کر ناخن تک اس ماڈل کو کس نے پیدا کیا؟ 700 کروڑ سے زائد انسان ہیں، کسی کا تھم کسی کے تھم سے نہیں ملتا۔ انگلینڈ نے یہ تجربہ کیا کہ تھم سے ہٹ کر بھی ہم ریسرچ کریں گے، اور اس نے سب سے پہلے آدھار میں آئی بال کو لیا اور اسی کو منموہن سنگھ سرکار نے یہاں امپلیمنٹ کروایا۔ تو کسی کا آئی بال، آپ جب آدھار بناتے ہیں تو آپ ویب کیمرے سے آپ کا آئی فلیش لیا جاتا ہے، کسی کا آئی بال کسی کے آئی بال سے نہیں ملتا۔ کیسا کاریگر ہے یہ! تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بابرکت ہے وہ اللہ، اس جیسا کوئی انجینئر نہیں ہے۔ تو یہ دو گواہیاں ہیں یہ پوری قرآن میں، 6666 سے زائد آیات ہیں۔ اس کو آپ جلا دیں یا بہا دیں، لیکن لاکھوں سینے ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر یہ محفوظ ہے۔ اس لیے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ اور یہ کلام اللہ ورڈ آف گاڈ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ورڈ آف گاڈ کے ساتھ ہمارے ادارے، ہمارے حفاظ، ہمارے علماء، ہمارے پڑھانے والے، ہمارے پڑھنے والے ورلڈ آف گاڈ کو پڑھیں۔ اور ورلڈ آف گاڈ، ہم خالی مچھلی کے اوپر اللہ آ گیا تو ہم فوٹو لے کر یہ ورلڈ آف گاڈ سمجھتے ہیں، کدو کے اوپر محمد آ گیا تو ایک دوسرے کو واٹس ایپ بھیجتے ہیں۔ یہ معمولی چیزیں ہیں، یہ پوری دنیا ورلڈ آف گاڈ ہے، اور یہ سب سے بڑی گواہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر چلا رہا ہے۔ آخری بات یہ کہ ہر انسان اس وقت تک ہے جب تک جان ہے۔ جان ہے تو انسان ہے۔ آصف الدین مر گئے تو ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام ایک کوالٹیٹیو نیم ہے، ڈیتھ باڈی، میت۔ میت ہے، انہوں آصف الدین نہیں ہے، وزڈم کے سیکریٹری نہیں ہے، ان کا یہ کوالیفیکیشن ہے، کوئی نہیں کہتا۔ کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے، لائی جا رہی ہے، ڈیڈ باڈی ہے، اس کی نماز پڑھی جا رہی ہے، میت ہے، اسے دفنایا جا رہا ہے۔ یہ آصف الدین کب تک ہیں؟ جب تک جان ہے۔ جان نکل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ چھنٹیاں آئیں گے، بلکہ رات میں پاؤڈر ڈالا جاتا ہے۔ جب تک یہ جان ہے وہ اللہ کی روح ہے، کوئی اس باڈی کے قریب ایک کیڑا بھی نہیں آتا۔ ہم اکیلے رات میں سو گئے، تیل لگا لے کے، کوئی نہیں آتا۔ جان چلے گئی بولے تو پورے چنٹیاں مکوڑے آ جاتے، اس لیے رات بھر باڈی کو جتننا پڑتا۔ تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل ہماری باڈی، ہم سب چلتے پھرتے لاش کی طرح ہے، اس میں زندگی اور جیون اور جان اور سول آنا، تو اس کی کتاب کا نور جب تک نہیں آئے گا ہمارے پاس زندگی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ زندگی ہے، جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پیشاب کو جا رہے ہیں، پیخانے کو جا رہے ہیں، جانور بھی جا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بھوک لگی تو وہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ انسان اور جانور میں جو فرق ہے وہ اس نور کا ہے۔ یہ نور سے جو سینہ منور ہوگا وہی حقیقت میں زندہ ہے، ورنہ سب مردہ ہے۔ آئیے ہم اپنے آپ کو اس نور سے منور کریں اور اپنے سینے میں اس قرآن کا کچھ پارٹ تو رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سینہ ویران کھنڈر ہے، گھڑ ہے، وہ کچرا ڈالنے کا جگہ ہے وہ، جس میں قرآن نہیں ہے۔ اور جس دل میں، جس سینے میں قرآن ہے، وہ سینہ، وہ ہارٹ انلائٹنڈ ہوتا ہے خدا کے نور سے۔ ہم دیکھیں آج آپ یہ بات، آخری بات میں کہہ رہا ہوں، ایل کے جی سے لے کر ہم پڑھتے آ رہے ہیں، پڑھاتے آ رہے ہیں۔ اگر کسی بچے کی ایل کے جی سے لے کر 12 تک کی کتابیں لگائی جائیں تو اس کے ہائٹ سے زیادہ ہو جائیں گی۔ 3500 میں تو ایل کے جی کی کتابیں آ رہی ہیں، جماتے جائیں تو بچہ وہ سب پڑھ لے رہا ہے، لیکن نہیں پڑھ رہا ورڈ آف گاڈ اور ورلڈ آف گاڈ نہیں پڑھ رہا۔ کتنی بڑی کمی ہے۔
ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، سب کچھ بنتا ہے، سب کچھ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پڑھتا، خدا کو نہیں پڑھتا، ورڈ آف گاڈ کو نہیں پڑھتا، تو کتنی بڑی کمی ہے آپ اپنے جیون میں دیکھ لیجئے۔ آئیے میں چاہتا ہوں کہ اس اسٹیج سے آپ کو یہی میسیج دوں، سارے مسلمان ہوں کہ برادران وطن ہوں، سب کچھ پڑھ لیے ہم، اس کو نہیں پڑھے تو ہم کچھ بھی نہیں پڑھے، اور اگر ہم سب کچھ پڑھتے ہوئے اس کو پڑھے تو ہم نے اپنے جیون کو انلائٹن کیا، ورنہ ہمارے جیون میں بہت بڑا گیپ ہے۔ اس گیپ کو فلفل کرے بغیر ہم کل مرنے کے بعد بھی سکسس نہیں ہو سکتے، یہاں بھی ہم اندھیرے میں زندگی گزاریں۔ کل یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے خلاف یا تو گواہی دے گا یا تمہارے حق میں حجت بنے گا، کہے گا کہ اے اللہ یہ راتوں میں پڑھتا تھا، اے اللہ یہ میری آیتوں پر عمل کرتا تھا، لہذا تو اس کو چھوڑ دے، معاف کر دے، آگے بڑھا دے، اس کا کشتی کو پار لگا دے اور اس سے سالویشن اور نجات دے دے اور اسے سرگ میں جگہ دے دے۔ اور جو نہیں پڑھتا تھا سب کچھ پڑھا، یہ نہیں پڑھا، تو یہ خلاف میں مقدمہ لے کر ٹھہر جائے گا خدا کی عدالت میں اور کہے گا سب پڑھتا تھا یہ، لیکن تیری کتاب کو اور کلام کو نہیں پڑھتا تھا۔ میں جھگڑا کرتا ہوں کہ اس سے بریک لگائیں، روکیں، اس کو سزا دیں، اسے سرگ میں جائیں۔ تو بھائیوں یہ بہت سیریس میٹر ہے، خوش نصیب ہیں ہمارے بچے وہ والدین، لیکن صرف ورڈ آف گاڈ تک نہیں، ورڈ آف گاڈ تک ہمیں آگے بڑھنا ہے، قرآن کو یاد بھی کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ بہت زیادہ ٹائم ہم نے آپ کا لیا، لیکن یہ ہسٹوریکل اورز اور یادگار لمحے آپ کے لیے رہیں گے۔ آپ اسی پر آج چرچا کیجئے، گھر میں جا کے بھی سنائیے، اس کو موضوع بحث بنائیے، اس سے اچھی بات اور کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہو سکتا جو قرآن کی بات کرے، قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ شکریہ، تھینک یو ون اینڈ آل۔ ابھی مولانا عبد الوحید قاسمی صاحب کی دعا پر ہمارا یہ جلسہ ختم ہوگا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معظم و مکرم حاضرین گرامی، آپ سبھی سے میری دل کی گہرائیوں سے دردمندانہ گزارش ہے کہ ایک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس بابرکت مجلس کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے رحم کا، کرم کا، فضل کا، عطا کا، بخشش کا معاملہ فرما کر اے اللہ ان ہونے والے حفاظ کرام کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے والدین کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ معلمین اور اساتذہ کی کوششوں کو کامیاب اور کامراب بنا دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اشرار کی شرارتوں سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی ایذا رسانی سے، ہر قسم کے آفات سے، بلیات سے، تکالیفات سے، پریشانیوں سے اے اللہ وژڈم اسکول کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں کے ذمہ داروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں کے نگران کاروں کو صحت، سلامتی، تندرستی نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی میں دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔
اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اے اللہ حاضرین مجلس کے جائز مرادوں میں کامیابی نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کے بیماریوں سے حفاظت فرما ہر قسم کے آفات سے حفاظت فرما اے اللہ تمام مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے کرم سے قرآن پاک کی برکت سے ہر بندہ مومن کے جائز مرادوں میں کامیابی نصیب فرما اے اللہ حاضرین گرامی کی مغفرت فرما اے اللہ حاضرین گرامی کو دین دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما اے اللہ کمسین اور معصوم بندیاں اور بندے اے اللہ ایک ایک حرف تیرا یاد کر اے اللہ تیری دین اور تیری عطا کے مطابق اے اللہ تیرا مقدس کلام اپنے سینے میں محفوظ فرمایا ہے اے اللہ ان کے سینے کو اے اللہ قبول فرما اے اللہ ان کے سینے کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ ان کو دین کا داعی اور دین کا داعیہ بنا کر دنیا میں روشن فرما اے اللہ ان کے والدین کو کل قیامت میں سونے کا تاج نصیب فرما اے اللہ اس حافظ قرآن کی برکت سے اے اللہ گناہگاروں کی بخشش فرما اے اللہ ان کی مغفرت فرما اے اللہ ان پر رحم کا کرم کا فضل کا عطا کا بخشش کا معاملہ فرما اے اللہ ان حفاظ کرام کی برکت سے اے اللہ ان کے گھروں میں برکت نصیب فرما رزق میں برکت عطا فرما عمر میں برکت عطا فرما صحت سلامتی تندرستی نصیب فرما اے اللہ خاندانوں میں بڑھوتری نصیب فرما اے اللہ آپ بڑے مہربان ہیں اے اللہ تیرے کلام پاک پڑھنے کے بعد جو کچھ بھی دعا کی جاتی ہے آپ اپنے کرم سے قبول فرماتے ہیں اے رحمان و رحیم اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہر صاحب ایمان کے جائز مرادوں میں کامیابی نصیب فرما اے اللہ وہ کہنے اور سننے کے لیے جو دعاؤں سے درخواست کی ہے اے اللہ ان کے مرادوں میں کامیابی نصیب فرما اے اللہ ہمارے سینوں میں اپنا کلام جو کا تو محفوظ فرما اے اللہ شب و روز تیرا کلام پڑھنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما اے اللہ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دوسروں کو دعوت دے کر اس کی دین کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ خصوصاً محمد آصف الدین اور ان کے خاندان کو اے اللہ برکتوں سے مالا مال فرما اے اللہ وزڈم اسکول کو دین دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما اے اللہ وہاں سے دین کا چرچا عالم دنیا میں عام فرما اے اللہ آپ اگر چاہے تو کن فیکون کے ذریعے سے اے اللہ ہماری مغفرت فرما سکتے ہیں اے اللہ اپنے کرم کی چادر سے ہم سب کی مغفرت فرمائیے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرمائیے اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے رزق میں عمر میں صحت میں سلامتی میں برکتیں نصیب فرمائیے اے اللہ بڑھوتری نصیب فرمائیے میں اس دعا کو قبول و منظور فرمائیے اے اللہ پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں جتنے خیر کی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے اے اللہ جتنا شرور و فتن سے آپ نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان تمام سے سارے امت مسلمہ کو پناہ نصیب فرمائیے اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس دعا کو قبول و منظور فرمائیے جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.